السلام علیکم. زندگی میں ہر آدمی وہ راہیں ضرور ڈھونڈتا ہے جو اس کو کوئی ایک مثبت راستہ دکھا دے، اور مثبت راستہ دکھانے کے لیے ہمیشہ کوشش ہی کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہم بیٹھیں. وہ انگلش کا محاورہ ہے نا کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو ہمارے زندگی میں جو رشتے، جو ناطے یا جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ہم بہت سی چیزوں کا الزام پہلے ہی ہوتا تھا کہ بھئی ان کے تو فیملی میں ایسا ہوگا، ان کے تو گھر والے ایسے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. آج ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور ایسے بہت سے ماحول ہیں جس ماحول میں رہ کے ہم خود یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم کس ڈگر جا رہے ہیں. ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آج یہ کام ہمیں کرنا ہے، لیکن اسی دوران ہمیں کوئی ایک ایسا کام ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں. بہت لمبی فہرست ہوتی ہے ہماری اس زندگی کی جو بڑی مختصر ہے. ہم اپنے گھر سے نکلیں، اللہ نہ کرے کوئی اگر انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی ایسی بات ہو جائے، اگر ہم اپنے ان ساری باتوں کو جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے حوالے کر دیں، یا ہم گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، دعا کر لیں، بزرگوں کی دعائیں لے لیں، اور اگر بزرگ نہیں ہیں تو ان کے تصور میں ان کی دعائیں لے لیں، کیونکہ کسی گھر میں کسی بزرگ کا ہونا بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. ہم گھر سے نکلتے تھے، پہلے معاشرہ کچھ اور تھا، بیویاں دروازے تک چھوڑتی تھی، خدا حافظ کہتی تھی، بچے ٹاٹا ٹاٹا بائے بائے جو بھی تھا وہ کرتے تھے. آج ہم ساری چیزوں سے دور ہیں. آج ہم نکلتے ہیں تو بہت سے گھروں میں سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ ہی اٹھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو کام پہ جانا ہے، اور پھر سے ایک ایک کر کے سب اٹھتے تھے. پہلے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ سب بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، یا دسترخوان بچھ جاتا تھا، سب کھاتے تھے، ایک دوسرے کو آفر کرتے تھے. ہمارے دین میں ہر چیز کے طریقہ کار ہیں، لیکن ہم کس ڈگر جا رہے ہیں؟ ہر شخص کی اپنی فرمائش ہوتی ہے. گھر میں اگر کچھ پکا ہے تو وہ نہیں کھا رہے، یہ آن لائن پہ ہوگا. ماں باپ نے ماں نے بڑے چاؤ سے کوئی کھانا بنایا ہے، نہیں مجھے تو یہ پسند نہیں. ہماری وہ سوچ ہی نہیں رہی. اور پہلے آج آپ کے پاس 4 کھانے بنتے ہیں، لیکن ان میں سے آپ کو 5واں پسند آتا ہے جو آپ آن لائن منگاتے ہیں. تو ہم کس ڈگر جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم گھر سے نکلے، ہم رستے میں جا رہے ہیں، ہماری کسی سے بات ہو رہی ہے، وہ بات بہت ادب سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، آپ کی اس سے بحث ہوتی ہے، بحث میں بات بڑھتی ہے، بات جب بڑھتی ہے تو بات بگڑ جاتی ہے. اسی کو آپ گھر سے لے لیں. گھر میں آپ گھر سے نکل رہے ہیں، یہ ہے یہ لا دیجیے گا، وہ کر لیجیے گا، سارا دن آپ سیٹ ہیں، صبح میں آپ نکل رہے ہیں اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے. لیکن اگر گھر سے کوئی چیز یا کچھ آپ کے پاس ایک میسج آئے گا، اس میں لسٹ ہوگی لمبی، یہ سب چیزیں. پہلے یہ ساری چیزوں کا ایک دفعہ آنا ہوتا تھا. آج ہر روز ہر وقت الگ الگ فرمائشیں ہیں. اس میں بھی کیا ہے؟ فلاں کے یہاں یہ، فلاں کے یہاں وہ، فلاں یہ. ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ بات اسکول کی کریں، اسکولوں میں بچے جو ہیں پڑھ کم رہے ہیں، اتنی بھاری بھاری ان کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو کھولنے کا بھی ان کو نہیں ملتا، کیونکہ وہ جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ صرف فون کھولتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، گوگل پہ جاتے ہیں. کتابیں کھولیں گے، جب کتابوں پر آپ کسی بھی جملے پر، جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ترجمے کے لیے لائن سے اس پہ انگلی پھیرتے تھے تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. جو قرآن پاک پڑھنے کا ایک پیج پلٹنے کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ہمارے اس پہ آ گیا. اس پہ ہم اچھی بری چیزیں بھی دکھ رہی ہیں ہمیں، اور اسی میں ہم یوں کر کے اپنی کوئی کریکشن کر رہے ہیں. وہ کریکشن کا فیل نہیں آئے گا. جب کتاب کی فیل ہے تو ہم کس ڈگر جا رہے ہیں؟ ہم کہیں شادی میں جا رہے ہیں، وہاں ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ شادی بڑی اچھی ہے، فلاں رشتہ دار ہے ہمیں بلایا، اس کو مبارکباد، اس کو بول رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا انوائرمنٹ ہے یار، کیا ہے زبردست یار، یہ ہماری شادی ہوئی تھی یار، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. آج ایک ہی شادی کے لیے 6 7 دن گزر جاتے ہیں. کبھی مائیوں، کبھی مہندی، پھر فلاں مہندی، پھر شادی، پھر دعوت، پھر دوسری دعوت، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عداوت، پھر کیڑے نکلتے ہیں، یہ تھا تمہارے وہاں، یہ ہوا تھا وہاں.
ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا ٹھیک کرنا پڑے گا۔ معاشرہ جو ہے وہ بندہ اپنے آپ معاشرہ نہیں بنتا ہے، اور اس کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیا وہ سارے بزرگ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ سب سکھا رہے ہیں جو آپ کے والدین نے آپ کو سکھایا ہے؟ کیا ہم بچوں کو وہ انٹریکشن کے لیے وقت دے رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، کیا بزرگ آج بیٹھ کے بچوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں؟ وہ سنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا وقت ویسے ہی گزرا ہے، وہی فیلنگز کے ساتھ۔ ایک قصہ جو بچوں نے ہم نے 6 دفعہ سنا ہوتا تھا، وہ ہم سنتے تھے، پھر بھی ہم کو اچھا لگتا تھا۔ لیکن آج ہم ذرا سی چیز کو کلک کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں، یہ تو سنا ہوا ہے، یہ تو دیکھا ہوا ہے، اور نہ ہی آپ کو وہ فیل آتی ہے۔ تو ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنا موازنہ خود کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس معاشرے میں جو کچھ کر رہے ہیں، یا ہماری صبح سے شام جو گزر رہی ہے، کیا اس میں ہم بالکل ٹھیک ہیں؟ آئینہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بال ٹھیک ہیں، ہماری مونچھیں سیٹ ہیں، ہم بالکل، ہمارا کالر صحیح ہے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ لیکن ہم اندر سے کیا کر رہے ہیں وہ آئینہ نہیں بتاتا ہے۔ اس کا آئینہ آپ کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، آپ کا ذہن ہوتا ہے، جس میں سوچ کے آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دن میں آج یہ جو برائی میری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اپنی جب خود کریکشن کریں گے تو آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جب آپ کو دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرے گا۔ خود کو ٹھیک کرنا سیکھیں، اپنے اس ڈگر کو بدلیں۔ کھٹا کسی ایک سگنل سے سارے رائٹ کو مڑ جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے کیونکہ سگنل بند ہو جاتا ہے، پھر وہ احساس ہوتا ہے، کوئی انتظار ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اس زندگی میں ہمیں جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ ہم اپنے دین کے معاملے میں کتنے قریب ہیں؟ کیا ہم اللہ سے قریب ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سے ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ درسقرآن.com ہے، جس میں جو بھی ہمارے بزرگ آتے ہیں، جو بھی علماء دین آتے ہیں، وہ ہمیں وہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ اپنے سارے وقت میں سے تھوڑا سا وقت دین سے جوڑ لیں، تاکہ کوئی آپ سے یہ نہ کہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔